نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اس کی توفیق ہے، اس کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی عظیم بابرکت اور فضیلت والی رحمتوں والی گھڑیوں کے اندر اپنے اس عظیم گھر خانہ خدا مسجد میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا آج یہاں پر آنا، اکٹھا ہونا، ذکر و اذکار کا کرنا اور سننا اور انشاءاللہ نماز جمعۃ المبارک ادا کرنا، اس سب کو اپنی عظیم المرتبت بارگاہ میں قبول فرمائے اور قبول فرما کر سن کر سنا کر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اس کو قبول فرما کر ہم سب کے لیے قیامت والے دن ذریعہ نجات بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ حسب وعدہ حضرت شیر خدا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفہ راشد اور داماد رسول حضرت مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت کے حوالہ سے آج ہم گفتگو کریں گے اور اس ضمن کے اندر حضرت مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت کے حوالہ سے اور ولادت کس طرح ہوئی، کہاں پر ہوئی اور آپ کی جو منفرد شان ہے اس پہ گفتگو کریں گے اور ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی جو مولا علی سے محبت ہے اس پہ ہم آج گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو حضرت مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، ہم سنتے آئے ہیں کہ کعبہ اللہ کے اندر یعنی خانہ کعبہ کے اندر جہاں پر اللہ پاک کا گھر ہے جو وہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آج کچھ حوالہ جات میں اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں گا کہ یہ روایت کون سی کتب کے اندر ہے اور کتنی کتب کے اندر ہے اور اس کی سند کیسی ہے، یہ کیسی ہے روایت۔ تو سب سے پہلے تو اس کو جو تمام
علماء کرام ہیں، آئمہ محدثین ہیں، انہوں نے بہت ساروں نے ذکر کیے، یہاں تک کہ 100 سے زائد کتب کے اندر مولا علی المرتضیٰ کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی، اس پر انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ 100 سے زیادہ کتب ہیں، 100 سے زیادہ۔ اور جو منفرد اور سب سے اہم ہے، 2-3 میں وہ نام لے دیتا ہوں کہ اس حدیث مبارکہ کو ثابت کرنے کے لیے امام سیوطی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے، اور اس کے علاوہ حضرت امام زرقانی اور امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنی کتب کے اندر اس حدیث کو لیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو اہم حوالہ ہے، باقی تو سارے ہی ہمارے لیے اہم ہیں، ہم تو سب کو مانتے ہیں، لیکن یہ دوسروں کو بتانے کے لیے کہ امام حاکم نے اسے روایت کیا ہے اور اسے صحیح کہا ہے مستدرک کے اندر، اور یہ روایت دیگر کتب کے اندر بھی آئی ہے، لیکن امام حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اور یہ امام حاکم کے روایت اور صحیح کرنے کے بعد اس کی سند جو ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے، رجال اس کے ثقہ ہو جاتے ہیں، بہت جید جو ہے وہ محدث ہے حضرت امام حاکم۔ اور سب سے ایک اور اہم بات پہ، اس روایت پر امام ذہبی انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا، وہ خاموش ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ضعیف ہے یا صحیح ہے، انہوں نے بھی کلام نہیں کیا۔ تو امام حاکم نے فرمایا کہ یہ صحیح روایت ہے، روایت سن لیں۔ یہ دیگر کتب کے اندر بھی روایت موجود ہے، میں جو روایت بیان کر رہا ہوں یہ سن لیں کہ مولا علی المرتضیٰ کی ولادت کعبہ اللہ کے اندر ہوئی، یہ امام حاکم نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا۔ اس کے علاوہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا، آپ فرماتے ہیں کہ ہم کعبۃ اللہ کے اندر موجود تھے، تو ہم نے دیکھا ہمارے ساتھ اور بھی چند لوگ تھے جو کعبۃ اللہ کے اندر تھے، باہر طواف کر رہے تھے، اور وہاں پر آپ کی والدہ یعنی مولا علی المرتضیٰ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہاں پر موجود تھی، اور ہم نے دیکھا کہ وہ حاملہ تھی، وہ حاملہ تھی، یہ روایت کے اندر آتا ہے۔ وہ دیکھا کہ اچانک ان کو درد شروع ہوا اور انہوں نے دعائیں کرنی شروع کی، وہ رب سے عرض کرنے لگی کہ مولا میں تجھ پر ایمان لائی اور تیرے رسولوں پر اور تیری کتابوں پر جو تو نے نازل کی، میں ان سب پر ایمان لائی، اور جد ابراہیم نے کعبہ بنایا، تجھے واسطہ ہے حضرت ابراہیم اور اس بچے کا جو میرے پیٹ کے اندر ہے۔ یہ حضرت فاطمہ بنت اسد دعا فرما رہی ہے، فرمایا کہ تجھے واسطہ ہے ابراہیم جنہوں نے یہ کعبہ بنایا ہے، تیرا گھر بنایا ہے، اور اس بچے کا جو میرے پیٹ کے اندر ہے، تو اس بچے کی ولادت کو آسان فرما دے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد دعا کر رہی، اور پھر فرمایا کہ جب یہ دعا فرمائی تو کعبۃ اللہ کی دیوار کھلی، اس کو آپ لگا لے کے پھٹی، تو کعبۃ اللہ کی دیوار کھلی، اور فرمایا کہ میں اس کے اندر داخل ہوئی، اور داخل ہونے کے بعد وہ دیوار دوبارہ مل گئی، دوبارہ سے بند ہو گئی، اور پھر فرمایا کہ 4 دن کے بعد، حضرت عباس فرما رہے 4 دن کے بعد آپ باہر تشریف لائے، اور جب باہر تشریف لائی تو بچہ آپ کے ہاتھوں کے اندر تھا، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ آپ کے ہاتھوں کے اندر تھے، اور کہنے لگی، وہاں پر الفاظ بیان فرمائے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کھجور کو ہلایا تھا، حضرت مریم نے کھجور کو ہلایا تھا تو اللہ نے اسے پھل کھلایا تھا، لیکن میرے لیے اللہ پاک نے کعبہ کے اندر ہی مجھے پھل کھلایا۔ اور پھر آواز آئی رب کی طرف سے کہ اے فاطمہ اس کا نام علی رکھنا، یہ جو بچہ ہے اس کا نام علی رکھنا، کیونکہ اس کا رتبہ بہت بلند ہے۔ تو یہ ساری روایت ہے جو کہ حدیث مبارکہ، اور 100 سے زائد کتب کے اندر یہ حدیث مبارکہ آپ کو مل جائے گی، اور ہو سکتا ہے 150 سے بھی اوپر چلی جائے، کہ جس کے اندر ذکر ہے کہ مولا علی المرتضیٰ کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوگی، اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، امام ذہبی نے اس پہ خاموشی اختیار کی، اور بھی بہت سارے ائمہ محدثین کو میں نے پہلے نام لے دیا۔ تو پتہ چلا کہ مولا علی المرتضیٰ کی ولادت باسعادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے جس کو امام مردوی لے کر آئے، اور اس کے رجال بھی آپ نے فرمایا کہ ثقہ، اور صرف 3-4 متشدد محدثین ہیں اور مصالح کے، انہوں نے کلام کیا ہے، اور کسی محدث نے اس روایت پہ کلام نہیں کیا، یہ بات آپ نے یاد رکھیں۔ اب
پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ مولا علی المرتضیٰ کے جو والدین تھے ان کا عقیدہ جو تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ ان کا عقیدہ یہی تھا جو آپ بیان کر رہی کہ مولا میں تجھ پر ایمان لائی، تیرے رسولوں پر جو کتابیں تو نے نازل کی ان سب پر ایمان لائی، اور مانگے بھی اللہ سے رہی ہے، فاطمہ بنت اسد مانگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہی ہے، تو پھر اب شک کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ تو پتہ چلا کہ مولا علی المرتضیٰ کے والدین دونوں کامل مومن تھے، دونوں کامل مومن تھے۔ اسی لیے تو حضرت فاطمہ بنت اسد کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کے جو سامنے فرمائی تھی اس کو قبول فرمایا، اور قبول فرما کر کعبۃ اللہ کی دیوار کھلی اور آپ اندر تشریف لے گئے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ آج بھی کسی عظیم شخصیت کے لیے کھلتا ہے، چاہے وہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم ہو، امیر المومنین ہو، صدر ہو یا آرمی چیف ہو، یعنی جو بہت بڑے عہدے پہ ہوتا ہے اس کے لیے دروازہ کھلتا ہے، اور کھولنے والے دنیا کے لوگ ہیں، کھولنے والے دنیا کے لوگ ہیں، یعنی عظیم لوگوں کے لیے وہ دروازہ کھولا جاتا ہے، اس دنیا داروں کے لیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت دروازہ کسی دنیا دار نے نہیں کھولا، بلکہ فاطمہ بنت اسد نے جب ولادت علی کرنی تھی تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دروازہ کھول دیا کہ لوگ بعد میں بھی آئیں گے، لوگوں کے لیے دروازے کھولیں گے، لیکن یہ جو مثال میں قائم کر کے جا رہا ہوں اس طرح کی مثال کبھی نہیں ملے کہ سب کے لیے دروازے کھولتے ہیں دنیا کے لوگ، لیکن علی المرتضیٰ کی چونکہ ولادت ہونی تھی اس کے لیے دروازہ کھولا خود خدا نے۔ یہ شان ہے مولا علی المرتضیٰ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ علی نے آنا ہے تو دروازہ ہم کھولتے ہیں، چونکہ علی نے آنا ہے تو دروازہ ہم کھولتے ہیں، کیونکہ علی ہمارا ہے۔ اس پہ بھی میں گفتگو کروں گا کہ علی کیسے مولا نے فرمایا کہ ہمارا ہے، اس پہ بھی ابھی گفتگو کرنی ہے۔ اور پھر دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ عام جب آپ اس حالت کے اندر عورت ہوتی ہے، یعنی ان مخصوص دنوں کے اندر جب وہ حاملہ ہوتی ہے اور بچے کو جب جنم دیا جاتا ہے کہ کتنے دن بعد تک وہ ناپاک رہتی ہے، اور وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، قرآن پاک کو چھو نہیں سکتی، نماز ادا نہیں کر سکتی، یعنی جو شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں ان پابندیوں پہ انہوں نے کاربند رہنا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ لیکن جب حضرت مولا علی المرتضیٰ کی ولادت ہوئی تو وہ جگہ جہاں پر ولادت بادشاہ ہوئی وہ بھی پاک ہے، وہ بھی پاک ہے، اس لیے کہ مولا علی المرتضیٰ کی والدہ کو بھی اللہ پاک نے پاکیزگی عطا فرمائی، وہ بھی پاک ہے، اور جس ہستی نے وہاں پر آنا تھا مولا علی المرتضیٰ وہ بھی پاک ہے۔ اس لیے یہ جو چیزیں ہیں دنیا کے اندر صرف 2-3 ہستیوں کو صرف یہ عطا ہوئی ہے، اس طرح حضرت مریم علیہ السلام کا بھی اسی طرح ہے، اور حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ان کا بھی پروٹوکول یہی ہے جو ان کی والدہ کا۔ تو پتہ چلا مولا علی المرتضیٰ آپ کی ولادت کی جگہ بھی پاک ہے، اور آپ خود بھی پاک ہیں، آپ کی والدہ بھی پاک ہے، اور جس گھر کے اندر آئے ہیں وہ بھی پاک ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ارادہ ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے کہ سارے احکام بجا لا کر، سارے فرائض ادا کر کر، حقوق ادا کر کے پھر ہم چاہتے ہیں کہ اب عمرہ کرائیں، اللہ کا گھر دیکھیں، اب حج کے لیے ہم چلتے ہیں، یعنی بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں تو پھر یہ فرض ادا ہو جائے تو پھر ہم کعبۃ اللہ جاتے ہیں، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہو جائے، انتہا پہ آخر کے اندر ہم اللہ کا گھر دیکھیں، یعنی ہماری انتہا ہے کعبہ، اور علی المرتضیٰ کا مقام یہ ہے ان کی ابتدا کعبہ، ہماری انتہا کعبہ ہے اور علی المرتضیٰ کی ابتدا کعبہ ہے، یعنی ہم کعبے کے اندر کعبہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، مولا علی المرتضیٰ کعبہ کے اندر آتے ہیں، ہم جاتے ہیں وہ آتے ہیں، ہم جاتے ہیں وہ آتے ہیں، یہی بہت بڑی مثال ہے اگر بندہ اس کو سمجھ لے۔ اور اسی لیے کسی نے کہا کہ بنا ہے اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش، اس لیے بنا ہے اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش کہ وہ اسلام کا کعبہ ہے، یہ ایمان کا کعبہ ہے۔
وہ اسلام کا کعبہ ہے، یہ ایمان کا کعبہ ہے، اس لیے کہ مولا علی المرتضیٰ سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ مولا علی المرتضیٰ کل ایمان، کل ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور صحابہ کرام بھی فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے دیکھنا ہوتا کہ یہ بندہ مومن ہے یا منافق ہے، اس کے سامنے ذکر علی کرتے تو پتہ چلا، اور فرماتے کہ جب اس کا چہرہ ذکر علی سے کھل جاتا، کشادگی آ جاتی، خوش ہو جاتا، رونق آ جاتی چہرے پہ، تو پتہ چل جاتا یہ بندہ مومن ہے۔ اور اگر وٹ پڑ جاتا، مروڑ آ جاتا، ماتھے پہ شکن آ جاتا، تو پتہ چلتا تھا یہ منافق ہے۔ علی ایمان کی علامت اس لیے ہے کہ آپ کا نام لینے سے، آپ کا ذکر کرنے سے مومن اور منافق کا فرق ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا ایمان کی علامت علی ہے اور اسلام کی علامت کعبۃ اللہ ہے۔ اللہ پتہ چلا کہ ایمان کی علامت علی ہے اور اسلام کی علامت کعبہ ہے۔ اللہ پاک نے دونوں کا ملاپ رکھا اور لوگوں کو سمجھایا۔ ایمان اور اسلام کو اگر آپ نے، ہم دعا پڑھتے ہیں نا، اگر آپ نے جوڑ کے رکھنا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، مولا جب تک میری زندگی رہے اسلام پہ زندگی دینا۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب تک زندگی رہے میری زندگی مولا ایمان پہ رکھنا، مجھے ایمان پہ موت دینا اور اسلام پہ زندہ رکھنا۔ یہ دعا ہم کرتے ہیں۔ تو گویا اس سے مراد یہی ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ اگر چونکہ ایمان کی علامت علی ہے اور اسلام کی علامت کعبۃ اللہ ہے، تو فرمایا کہ جب بھی تم نے ایمان کو ظاہر کرنا ہو، ایمان کو ظاہر کرنا ہو تو پھر ذکر علی کیا کرو، محبت علی کیا کرو، یہ ایمان کی علامت ہے۔ جو محبت علی کے اندر وصال کر جائے، جو علی کی محبت کے اندر اس دنیا سے وصال کر جائے، جو علی کی محبت میں مر جائے، وہ ایمان پہ مرا۔ یہ سادی سی بات ہے، وہ ایمان پہ مرتا ہے۔ اور مولا علی المرتضیٰ کی منفرد شان یہ ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ آپ کی منفرد شان یہ ہے کہ مولا علی المرتضیٰ نے دنیا میں آتے ہی جب آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے یا کعبہ دیکھا ہے یا مصطفیٰ دیکھا ہے، یا کعبہ دیکھا ہے یا مصطفیٰ دیکھا ہے۔ اور اگر پہلی خوراک آپ کے جسم اطہر کے اندر گئی ہے تو وہ خوراک لعاب دہن رسول ہے۔ یہ منفرد شان ہے مولا علی المرتضیٰ کی۔ اور اگر آپ کے کانوں نے سب سے پہلی کوئی آواز سنی ہے تو وہ آواز مصطفیٰ کی ہے۔ اور اگر تربیت علی ہوئی ہے تو وہ بھی مصطفیٰ کے گھر کے اندر ہے۔ وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام کے گھر کے اندر آپ کی زیر نگرانی ہے۔ تو یہ مولا علی المرتضیٰ کی کمال اور منفرد شان ہے کہ سب کچھ جو نسبت عطا ہوگی وہ نسبت رسولی عطا ہو مولا علی المرتضیٰ۔ اور جو میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا اے رسول، اے محبوب آپ پہنچا دے جو آپ کی طرف میں نازل کیا گیا اپنے رب کی طرف سے، وہ لوگوں کو پہنچا دے۔ اس کی بہت ساری تفاسیر ہیں لیکن ایک تفسیر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ پاک نے لوگوں پر میری محبت کو فرض کر دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس طرح میری محبت کو اللہ پاک نے بندوں پر، لوگوں پر فرض کر دیا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے علی کی محبت کو بھی لوگوں کو فرض کر دیا۔ علی کی محبت بھی لوگوں پہ فرض کر دی ہے، ساری کائنات سے بڑھ کر علی سے محبت کر دی ہے۔ کیوں؟ جب تک ہم اپنی جان مال اولاد سے بڑھ کر نبی سے محبت نہ کر لیں تو ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ جس طرح میرے ساتھ محبت کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، اسی طرح رب نے فرمایا علی سے بھی ساری دنیا سے، ساری کائنات سے، اپنی اولاد سے، مال سے، جان سے بڑھ کر علی سے محبت کرنا، یہ بھی فرض کر دی گئی ہے۔
علی کی محبت، تو پتہ چلا جب ہم علی سے اتنی محبت کریں گے تو پھر ہم علی والے ہو جائیں گے، ہم پھر مصطفیٰ کے قریب چلے جائیں گے، ان کے نور نظر ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا جو علی کا ہو جاتا ہے وہ مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے، جو علی سے محبت کر لے وہ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، اور جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے وہ خدا کا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو علی کا نہیں ہو سکتا، جو علی کا نہیں ہو سکتا وہ مصطفیٰ کا بھی کچھ نہیں رکھتا، جو علی سے محبت اور مودت نہیں رکھتا وہ مصطفیٰ سے بھی محبت کر نہیں سکتا، اور جو علی کی محبت سے جاتا رہتا ہے وہ مصطفیٰ سے چلا گیا، جو مصطفیٰ سے چلا گیا وہ خدا سے چلا گیا۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی علی کو چھوڑ دے، اس سے محبت نہ کرے، اس سے مودت نہ کرے تو اس کا رہتا کچھ نہیں، اور اگر علی سے کوئی محبت کر لے تو اسے اتنا ملتا ہے، اتنا ملتا ہے، اللہ اتنا عطا کرتا ہے کہ اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیونکہ اسے اللہ اور اس کا رسول مل جاتا ہے۔ علی مل جائے تو اسے اللہ اور اس کا رسول مل جاتا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی علی سے محبت بڑی ہے، رحمان کا اہل بیت سے پیار بڑا ہے، حضور کے گھر سے محبت بڑی ہے۔ اس کی بہت بڑی ایک علامت اور بھی ہے کہ جب مولا علی المرتضیٰ کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی تو چاہیے تھا کہ ابو طالب کا گھر بھی اسی مکہ کے اندر ہے۔ ابو طالب کا گھر سیدہ فاطمہ بنت اسد آپ کے والدین کا، مولا علی المرتضیٰ کے والدین کا گھر بھی مکہ کے اندر ہے، اور رب کا گھر بھی، رحمان کا گھر بھی مکہ کے اندر ہے۔ تو چاہیے تھا کہ ابو طالب کے گھر کے اندر پیدائش ہو، لیکن رب نے یہ نہیں کیا، بلکہ کوئی بات ذہن کے اندر فاطمہ کے ڈال دی کہ اس حالت میں تو عورتیں باہر نکلتی نہیں ہیں، لیکن فاطمہ کے ذہن کے اندر ایسی بات ڈالی کہ وہ کعبۃ اللہ کے اندر آ گئی۔ حالانکہ گھر ابو طالب کا بھی تھا، لیکن پیار اتنا ہے کہ فرمایا اس گھر سے پیار اتنا ہے کہ وہ گھر بھی ہے لیکن پیدائش میرے گھر کے اندر ہوگی، علی کی پیدائش میرے گھر کے اندر ہوگی۔ تو رب کا بڑا پیار ہے، اس لیے کہ علی کا نام بھی بلند ہے، اور جس جگہ پہ آپ تشریف لائے ہیں، جس جگہ پہ ولادت باسعادت ہوئی وہ جگہ بھی بلند ہے، اور جس طرف تشریف لائے ہیں وہ گھر بھی بہت بلند ہے، مصطفیٰ کا گھر بھی بہت بلند ہے۔ تو علی کا معنی ہی بلندی ہے، تو اللہ پاک نے بلندی سے ہر کام بلند تر کر دیا، ہر کام کے اندر بلندی عطا فرما دی۔ اور حدیث رسول کے اندر آتا ہے کہ اگر لوگ سمجھیں کہ کعبۃ اللہ کے اندر جو ولادت باسعادت ہوئی ہے اس میں شرف کی بات کیا ہے، تو حدیث رسول کے اندر آتا ہے، بخاری اور مسلم کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کعبہ تیری بڑی عظمت ہے، تو بڑی بزرگی والا ہے، بڑی حرمت والا ہے، تیری خوشبو بڑی پیاری ہے، لیکن فرمایا کہ ایک مومن مسلمان جو ہے نا اس کی جان، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ یہ کعبۃ اللہ کو اللہ پاک کرتا ہے۔ تو اس روایت سے ہمیں یہ پتا چلا کہ کعبہ کے اندر جو علی کے مرتضیٰ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے یہ علی کی فضیلت نہیں، علی کا شرف نہیں ہے، بلکہ کعبہ کا شرف ہے۔ ایک مومن کی عزت، آبرو کی حرمت کعبہ سے زیادہ ہے، تو مولا علی المرتضیٰ تو کل ایمان ہے۔ ایک مومن کی عزت، آبرو اور حرمت اور خون یہ کعبہ سے عظمت والا ہے، لیکن مولا علی المرتضیٰ تو ایمان کی علامت ہے۔ مسلمان اس وقت تک مسلمان ہوتا ہے جب تک مولا علی المرتضیٰ سے محبت نہ کر لے، انہوں دل جان سے قبول نہ کر لے۔ تو اب بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مولا علی المرتضیٰ سے محبت کی۔ دو تین روایتوں کے اندر میں یہ بیان کرتا ہوں۔ تو حدیث مبارکہ ترمذی کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ گوشت آیا، پرندے کا بنا ہوا، تو آپ نے دعا فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ مولا آج اسے میرے کھانے کے اندر شریک کرنا جس سے تو دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبت کرتا، اس کائنات میں جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے مولا آج اسے میرے ساتھ کھانے کے اندر شریک کر۔ آپ نے دعا فرمائی، دروازے پہ دستک ہوئی۔ بہت ساری روایات ہے، صرف ایک پیش کرتا ہوں۔ دروازے پہ دستک ہوئی، دیکھا تو دروازے پہ علی کھڑے تھے۔
دروازے پہ مولا علی اور مرتضیٰ کھڑے تھے تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی وہ دیکھنا چاہ رہے تھے، وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میں تو علی سے اتنی محبت کرتا ہی ہوں، میں تو علی کو چاہتا ہوں سب سے زیادہ۔ اور اگر آپ چاہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ علی سے محبت کرتے ہیں، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ مردوں کے اندر سب سے زیادہ محبوب حضور کو علی تھے، اور عورتوں کے اندر سیدہ کائنات فاطمہ تھی، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ محبت کرنے والے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر کے یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جس سے میں اتنی محبت کرتا ہوں مولا بھی اس سے کرتا ہے کہ نہیں کرتا، مولا بھی اتنی محبت کرتا ہے کہ نہیں۔ اسی لیے دعا فرمائی، مولا جو تیری کائنات میں سب سے زیادہ تجھے محبوب ہے نا، آج اس شخصیت کو میرے ساتھ شریک کرنا کھانے کے اندر۔ تو دعا فرمائی تو تشریف لانے والی ہستی مولا علی المرتضیٰ تھی، اور پتہ چل گیا کہ اس کائنات کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو جو ہستی سب سے زیادہ محبوب ہے اسے مولا علی المرتضیٰ کہتے ہیں، اللہ کو بھی اور اس کے رسول کو بھی جو سب سے زیادہ پیارے ہیں انہیں علی کہتے ہیں۔ اور دوسری روایت محبت علی کے حوالے سے کہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے علی سے۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، فتح نہیں مل رہی، زور بہت صحابہ کرام نے لگا لیا تھا، مختصر کر رہا ہوں، مختصر۔ تو آپ نے فرمایا کہ کل جھنڈا اس شخص کو عطا کروں گا، اس شخصیت کو دوں گا جس کے ہاتھ کے اندر فتح تو ہے ہی لیکن وہ منفرد بات ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ فرمایا کہ جھنڈا کا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور یہاں پر بس نہیں کرتا، فرمایا اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ بات یعنی معمولی نہیں ہے، وہ بات چھوٹی ہے، معمولی ہے، لیکن یہ معمولی اور چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام فرماتے جب حضور نے اعلان فرمایا کہ کل جھنڈا اس شخص کو عطا کروں گا کہ فتح بھی مل جائے گی، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، تو فرمایا کہ اب وہ جو رات گزری، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے وہ رات کیسے گزری، کہ وہ کون ہوگا، میں ہو سکتا ہوں کہ نہیں۔ ہم پیچھے کی طرف دیکھ رہے تھے صحابہ کرام، ہم اپنے کام دیکھ رہے تھے، ہم اپنی محبت دیکھ رہے تھے، ہم اپنی بہادری اور شجاعت دیکھ رہے تھے، سب کچھ دیکھ رہے تھے، وہ رات بڑی مشکل سے کٹی۔ تو فرماتے جب صبح ہوئی تو وہ جھنڈا مولا علی المرتضیٰ کو نصیب ہوئی۔ تو میں اس کے اندر صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم دعویٰ کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، آپ دعویٰ کریں، میں کروں، آپ کریں، تو یہ بہت چھوٹی اور معمولی بات ہے۔ ہر کوئی کہہ سکتا ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، کہہ سکتا ہے نا، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے، لیکن ایک غیر معمولی اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول یہ تصدیق کر دے، مہر لگا دے کہ تو بندے کہتا ہی رہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، آ دیکھ میرا مان دیکھ کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا میں اگر محبت کرتا ہوں، اور یہ کہنے والے رسول خدا ہے، اللہ نے نہیں فرمایا، رسول خدا نے، مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی علی سے محبت کرتا ہے، اور یہ بتانے کے بعد اللہ نے وحی نازل نہیں فرمائی اے محبوب میں نے تو کہا ہی نہیں ہے کہ میں بھی علی سے محبت کرتا ہوں۔ تو پتہ چلا جو مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ مصطفیٰ علی سے محبت کرتا ہے اور خدا بھی علی سے محبت کرتا ہے، تو خدا نے فرمایا محبوب تو نے حق کہا ہے، تو نے حق کہا ہے۔ تو وہاں پر مہر لگا دی کہ علی تو محبت کرتے ہی ہیں لیکن اللہ اور اس کا رسول بھی علی سے محبت کرتا ہے۔ اب تیسری روایت محبت علی، اللہ پاک اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک علی سے ابن عساکر کے اندر حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ چند صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے تھے، تو آپ نے ایک دن حکم دیا کہ تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے سوائے علی کے دروازے۔ حضور نے حکم دے دیا کہ تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے سوائے دروازہ مولا علی المرتضیٰ کے۔ تو لوگوں نے پھر باتیں کرنے شروع کر دی، چہم گوئیاں شروع کر دی کہ علی کا دروازہ بند نہیں ہوا، باقی سارے دروازے حضور نے بند کروا دیے، ایسا کیوں ہے؟ تو اس پر حضور ایک دن کھڑے ہوئے
اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ لوگ باتیں کرنا شروع کر دی، لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ علی المرتضیٰ کا دروازہ کھلا ہے اور باقی سب کو آپ نے بند کروا دیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کی رائے صحیح نہیں ہے، ان کی رائے صحیح نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے اپنی طرف سے کسی دروازے کو نہ کھولنے کا نہ بند کرنے کا حکم دیا، میں نے فرمایا کسی دروازے کو نہ بند کرنے کا نہ کھولنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کسی دروازے کو بند کرنے کا یا کھولنے کا حکم دیا ہے تو خدا نے دیا ہے، میں نے صرف عمل کیا، میں نے صرف عمل کیا ہے۔ اگر مولا علی المرتضیٰ کا دروازہ کھلا ہے اور باقی بند ہو گئے ہیں تو یہ میرا حکم نہیں ہے، خدا کا حکم ہے، خدا کا حکم ہے۔ اس لیے اگر کوئی اعتراض کرنا چاہے تو مصطفیٰ پہ نہ کرے، خدا پہ کرے، وہ اعتراض خدا پہ کرے۔ اور اللہ پاک نے اس کے ذریعے پیغام دے دیا، ایک میسج دیا، پیغام دیا اس حدیث مبارکہ کے ضمن کے اندر کہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے خدا علی سے کتنی محبت کرتا، آنے والوں امتیوں کو بھی پتہ چل جائے کہ دروازے دوسرے صحابہ اکرام کے بھی مسجد کے اندر کھلتے تھے، علی کا بھی کھلتا ہے، لیکن فرمایا کہ علی کا دروازہ کھلا رہے گا، باقی سارے بند ہو جائیں گے، اس لیے کہ علی سے اللہ محبت کرتا ہے، علی سے اللہ محبت کرتا ہے، علی بہت قریب ہے اللہ کے، اس لیے علی کا دروازہ بند نہیں ہوگا، باقی سارے دروازے بند ہو جائیں۔ اور جو بڑی اہم حدیث مبارکہ آپ سنتے ہیں کہ مولا علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، یہ روایت مستدرک علی الصحیحین کے اندر ہے، مستدرک الحاکم کے اندر جو صحیح احادیث کا ذخیرہ ہے، مستدرک الحاکم کے اندر اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور صحیح حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ اس لیے دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ یہ روایت کوئی ضعیف یا چھوٹی کتاب سے نہیں ہے۔ فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں بیٹھے ہوئے، مجلس میں بیٹھے ہوئے مولا علی المرتضیٰ کے چہرے کی طرف تکتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ابا جان کیا بات ہے آپ مجلس کے اندر علی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں؟ فرمایا عائشہ میں اس چہرے کی طرف کیوں نہ تکوں جسے رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جو ان کے چہرے کو تکتا رہے گا اتنی دیر عبادت شمار ہوتی رہے گی، اتنی دیر عبادت شمار ہوتے رہے گی۔ لیکن اہم بات یہ ہے، اس لیے میں نے حدیث مبارکہ کوٹ کی ہے کہ اس میں راز کی بات کیا ہے۔ چہرے اور بھی بہت سارے ہیں، مصطفیٰ کا چہرہ بھی ہے، صحابہ اکرام کے چہرے بھی ہیں، وہ عبادت کیوں نہ ہوئے؟ مولا علی المرتضیٰ کا چہرہ ہی عبادت کے لیے کیوں شمار ہوا؟ یہ راز جو میرے ذہن کے اندر آیا، غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے، میں اپنا جو ذہن ہے، ایمان ہے، وجدان ہے، وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر راز کیا ہے کہ مولا علی المرتضیٰ کا چہرہ ہی دیکھنا عبادت کیوں ہے، اس کے اندر راز کیا ہے؟ تو اس لیے کہ میرے وجدان نے کہا اگر بات پسند آئے جائے تو رکھ لینا، رکھ لے آپ، اگر نہ آئے جائے تو واپس چل جانا، دے دینا، جھگڑا نہیں کرنا، یہ میرے شیخ فرماتے ہیں، اور یہی میرا کہنا ہے کہ اگر پسند آ جائے تو آپ نے رکھ لینی ہے بات، لیکن بات دلیل کے ساتھ ہے، دلیلی بات۔ تو فرمایا کہ اس لیے مولا علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے کہ مولا علی المرتضیٰ جب دنیا کے اندر تشریف لائے نا، جو میری سمجھ کے اندر آیا، تو سب سے پہلے جو چہرہ دیکھا وہ چہرہ مصطفیٰ تھا، جو چہرہ دیکھا وہ چہرہ مصطفیٰ تھا، اور اس لیے انعام یہ عطا فرمایا مصطفیٰ نے علی کو، اے علی تو نے جو سب سے پہلا چہرہ دیکھا ہے دنیا کے اندر آ کر، وہ چہرہ میرا ہے، مصطفیٰ کا چہرہ ہے، اس لیے میں انعام کے طور پر تجھے انعام دے رہا ہوں کہ جو تیرے چہرے کو تک لے گا وہ عبادت شمار ہے، اس لیے کہ تو نے دنیا میں آتے ہی مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، یہ تیرا انعام ہے، جو تیرا چہرہ جتنی دیر تکتا رہے گا عبادت شمار ہوتی رہے گی۔ جو میری سمجھ کے اندر بات آئی وہ یہی ہے، اور آج کے دور کے اندر کہ ہمارے لیے تو یہ سعادت نہیں ہے کہ ہم تو دیکھ نہیں سکتے چہرہ علی سامنے، ظاہرا نہیں دیکھ سکتے، تو ہمارے لیے کیا دے کر گئے؟
تو فیض علی آج بھی زندہ ہے۔ فرمایا جو ذکر علی کر لیتے ہیں وہ ذکر علی کرنا بھی عبادت ہے، جو حیدر حیدر کی صدائیں دیتے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ پتہ چلا آج کے لوگوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نسبت علی والوں کو محروم نہیں رکھا گیا۔ اور ایک اور اہم بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی المرتضیٰ کو اپنی جان قرار دیا، اپنی جان قرار دیا مولا علی المرتضیٰ کو۔ آیت مباہلہ جب نازل ہوگی تو اس کے اندر ندو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آ جاؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، ہم اپنے آپ کو اپنی جان کو اور تمہیں بلا لیتے، یعنی مباہلہ ہو جائے۔ تو اس کے اندر آپ کے سامنے ہے کہ جب بیٹوں کی بات آئی تو آپ نے حسنین کریمین کو بلایا، حسن اور حسین کو بلایا، یہ قرآن پاک کی نص ہے، تو آپ نے دونوں شہزادوں کو بلایا، حالانکہ بیٹوں کی بات ہو رہی ہے، نواسوں کی نہیں۔ یہ بھی ایک شان ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ اور جب عورتوں کی بات ہوئی تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو بلایا، عیسائیوں سے مباہلہ تھا، تو پتہ چلا کہ اس وقت آپ کی ازواج بھی موجود تھیں، ازواج مطہرات بھی موجود تھیں، لیکن عورتوں کی باری آئی، یہ نہیں فرمایا بیٹیوں کو بلائے، نہیں، عورتوں کی بات آئی۔ بڑی اہم چیز ہے، اگر عقیدہ کسی نے سیکھنا ہو، عورتوں کی بات آئی تو سیدہ کائنات کو بلایا اور عورتوں کی بات ہوئی، عورت کی نہیں۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ تو پتہ چلا کہ سیدہ کائنات دیکھنے میں ایک عورت ہے، چونکہ تمام خواتین جنت کی سردار ہے، اسی لیے آپ کو سربراہی کا، عورتوں کی سربراہی کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ اور تیسری بات فرمایا کہ اپنی جانوں کو لے آئے، تو جان تو مصطفیٰ کی تھی تو آپ چلے جاتے، لیکن آپ نے اپنی جان کے اندر علی المرتضیٰ کی جان کو بھی شمار کر کے ایک جان کر کے تشریف لے گئے۔ یہ ہے جان علی، مولا علی المرتضیٰ کی شان یہ ہے کہ درجے میں، جان کے درجے میں رسول نے علی المرتضیٰ کو رکھا۔ اور آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور پاکستان کی نسبت مولا علی المرتضیٰ سے جو ہے، صرف یہی یہاں پر ایک بات کر کے ہم ختم کرتے ہیں کہ مولا علی المرتضیٰ کی جو بہادری ہے، شجاعت ہے، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جامع الکبیر کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور امام ذہبی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کی عمر بن عبد ود سے مبازرت کہتے ہیں جنگ کے اندر صفوں سے نکل کر اکیلے اکیلے لڑنا، اسے کہتے ہیں مبازرت۔ فرمایا کہ علی کی عمر بن عبد ود سے وہ صف سے نکل کر لڑنا میری امت کی تمام جو اعمال ہیں ان سب سے افضل ہے، تمام اعمال سے افضل ہے۔ پتہ ہے کیوں اتنی فضیلت ملی مولا علی المرتضیٰ کو؟ اس لیے کہ عمر بن عبد ود کا کوئی مقابل ہی نہ تھا۔ بہت مرتبہ آواز بھی دی گئی، تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو عمر بن عبد ود کا مقابل ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ میرا گمان ہے کہ خدشہ تھا کہ اگر وہ لڑ پڑتا تو وہ ملیا میٹ کر دیتا اسلام کے لشکر، اور اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ رہتا تو پھر امت ہی نہ رہتی، تو عمل کہاں سے آنے تھے۔ اسی لیے فرمایا مولا علی المرتضیٰ کی وہ جنگ میں پہلے لڑنا اور اس کو مار دینا، اس کو جہنم واصل کر دینا میری امت کے تمام اعمال سے۔ پتہ چلا بہادری کے اندر مولا علی المرتضیٰ کی اپنی شان ہے۔ اس لیے آج پاکستان کا جو سب سے بڑا قومی اعزاز ہے جو بہادری پہ ملتا ہے، اس کو نشان حیدر کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے نشان حیدر کہتے ہیں، اس لیے کہ جو وطن کی خاطر قربان ہو جاتا ہے، جو شہید ہو جاتا ہے نا لڑتے ہوئے بہادری کے ساتھ، اسے نسبت علی ملتی ہے، اسے نشان حیدر ملتا ہے، اور جسے نشان حیدر مل جائے اس کی شان بڑی بلند ہو جاتی ہے۔
اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ جب وہ شہید ہو کر آتا ہے، اگر عام فوجی بھی ہے تو ہر سپاہی، ہر افسر، ہر جنرل اس کو سلیوٹ کرتا ہے، ہر جنرل اس کو، جہاں تک کہ فوج کا سربراہ بھی اسے سلیوٹ کرتا ہے، اس لیے کہ آج اس کے پاس نشان حیدر ہے، اس کے پاس نسبت علی ہے، اس کے بعد وہ بہادری اور شجاعت کا نشان ہے جو نسبت علی کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی ہو، جب شہید ہو جاتا ہے نیچے سے لے کر جنرل تک ہر کوئی سلیوٹ کرتا ہے کہ اس کے پاس نسبت علی کا نشان ہے۔ تو پتا چلا کہ جو کوئی شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ لڑتا ہوا بھی چلا جائے، اسے بھی نسبت علی ملتی ہے، اور یہ نسبت علی پاکستان کی نسبت مولا علی المرتضیٰ کی ہے۔ یہ چند باتیں مولا علی المرتضیٰ کی شان اور آپ کی ولادت باسعد کے حوالہ سے تھی، لیکن ایک بات کہنا چاہوں گا کہ مولا علی المرتضیٰ نے ساری زندگی کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کو ترک کر دیا ہو، چھوڑ دیا ہو، چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل۔ انہوں نے ساری زندگی نہ نماز چھوڑی ہے، نہ روزہ چھوڑا، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ چھوٹے سے چھوٹا عمل، نہ بڑے سے بڑا عمل۔ تو آج کوئی ان کا نام لے کر یہ کہے کہ میں پیر ہوں یا میں فلاں پہنچا ہوا ہوں اور حضور کی شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہو، اس پہ عمل پیرا نہ ہو، تو ہم اس کو علی والا نہیں مانتے، ہم اس کو علی والا نہیں مانتے۔ ارے بھائی، علی کی تو ایک نماز اثر قضا ہوئی تھی، ایک نماز اثر جانے لگی تھی، وہ بھی سورج پلٹا اور آپ نے اس نماز کو بھی ادا کیا۔ تو یہاں پر تو نماز ایسی قائم کی ہوئی ہے لوگوں نے کہ جو قیامت تک ٹوٹنے نہیں پائے گی۔ تو ہم اس سے بری الذمہ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں جو علی کے نقش قدم پہ چلتا ہے، جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلتا ہے، جو مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں سچے لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔